बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने यूनिट 14 ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया हुआ है और आज इंशाल्लाह हम इसका लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे 14.3 आर्टिकल विच इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ में हम देखेंगे 14.3.3 ऑप्टिकल फाइबर और यू कैन से विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए चल के सीखते समझते हैं इन दो टॉपिक्स को। और आज का जो लेक्चर है ये हाईली एनिमेटेड है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि बेसिकली हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या किसे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 14.3 आर्टिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन which we have studied in our previous lecture। लेकिन अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखें, देन आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि हर एक अगला लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। अगर अभी तक आप लोगों को रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का नहीं पता तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर भी हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं पहले थोड़ा प्रीवियस जो हमने समझ रखा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, उसको एनिमेशन की मदद से यहाँ हम समझ लेते हैं, देन फिर हम मूव करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। तो यहाँ हमारे पास एनिमेटेड विंडो ओपन है और इसके अगर हम एपरेटस की तरफ मूव करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास लाइट सोर्स है जो कि टॉर्च है, और यहाँ ये ऊपर हमारे पास रेयरर मीडियम है, एयर है, इसको हम लेस डेंसर मीडियम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर होते हैं। इसके साथ ही नीचे देखें तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, इसको डेंसर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करके आएगी तो ये बेंड कर जाएगी। बेसिकली लाइट जब एक दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर जाकर स्ट्राइक होती है तो हमें दो तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ये जो दो फिनोमेना हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये बेसिकली हम इनको अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम इसको दोबारा देखेंगे कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट है वो बाउंस बैक हो जाती है पहले मीडियम में। आप देखेंगे कि ये जो लाइट है वो बाउंस बैक हो जाएगी पहले मीडियम में, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। और कुछ लाइट का हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा इस डेंसर मीडियम में, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये दोनों फिनोमेना इकट्ठे हो रहे होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहाँ हमारे पास ये जो सरफेस है ये अगर ज़्यादा हाईली पॉलिश होगी तो रिफ्लेक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, रिफ्रैक्शन हमें कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी और रिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगी। अभी आप देखें, मैं इसको यहाँ प्ले करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ देखें कि ये ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा मिल रही है, रिफ्लेक्शन कम मिल रही है। लेकिन यहाँ देखें कि हमने पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल हैं। ये पहले वेव्स थी, अब हम बीम ऑफ लाइट, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट को ले रहे हैं। तो यहाँ देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है, लेकिन रिफ्रैक्टेड एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि लाइट रे यहाँ बेंड कर गई है। ये बेंडने की वजह से इसका रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो कम हो गया है। यहाँ ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है, यानी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट रे बेंड कर जाती है, ये बेंडिंग हमें शो कर रही है। रिफ्लेक्शन कम हो रही है, इस वजह से वो थोड़ी फेंट है। अब अगर हम स्पीड चेक करें तो यहाँ लाइट की स्पीड आप देखेंगे कि हमारे पास जो है 1.00 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये स्पीड ऑफ इनटू स्पीड ऑफ लाइट है, यानी सी लिखा है। और यहाँ देखें कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो गई है, यानी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है, इसी वजह से बेंडिंग हो रही है। लेकिन रिफ्लेक्शन में देखें कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी की उतनी ही है, यानी रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, लेकिन रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। ये स्टूडेंट था हमारे पास प्रीवियस नॉलेज। अब हम इन सारी बातों को यहाँ लिख लेते हैं अपने पास। तो अभी तक हमने ये देखा कि whenever a light strike on a surface of some medium of incident light bounce back called the reflected ray and the other transmitted into other medium known as transmitted ray, यानी लाइट का कुछ हिस्सा बाउंस बैक हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। इसके साथ
ہم نے دیکھا کہ جو لائٹ کا حصہ ٹرانسمٹ ہو رہا تھا وہ بینڈ کر رہا تھا. وہ بینڈ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ چینج ہو رہی تھی, لائٹ کی اسپیڈ وہاں چینج ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اینگل آف انسیڈنس جو ہے وہ ایکول ہے ریفلیکٹڈ اینگل کی. جو ریفلیکشن ہو رہی ہے وہ جو اینگل تھا اور اینگل آف انسیڈنس وہ ایکول تھے, لیکن جو ریفریکٹڈ ہو رہی تھی اور اینگل آف انسیڈنس تھے وہ ایکول نہیں تھے. اس کو ہم مزید اسٹڈی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ کانسیپٹ کی حد تک ہے, اس میں یاد کرنے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کرنا ہے. یہ ساری جو پراپرٹیز ابھی ہم نے یہاں لکھی ہیں, جسٹ چیزوں کو میمورائز کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈز کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم سمجھتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کو. اور یہاں دیکھیں کہ جیسا کہ یہاں ہمارے پاس اینیمیٹڈ ونڈو اوپن ہے, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انسیڈنٹ رے ہے, اور جب یہ انسیڈنٹ رے ڈینسر میڈیم کی طرف جا رہی ہے تو یہ بینڈ کر رہی ہے ٹوورڈ نارمل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینگل آف انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہے ریفریکٹڈ اینگل سے. اگر میں اس کو پلے کروں تو آپ دیکھیں گے کہ جو جو اینگل آف انسیڈنس زیادہ ہوتا جائے گا ریفریکٹڈ اینگل بھی زیادہ ہوتا جائے گا. لیکن یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اینگل آف انسیڈنس 42.9 ہے, لیکن ریفریکٹڈ اینگل آف انسیڈنس سے کم ہے. تو اس میں یہ بات ہم نے سمجھی کہ جب بھی ریئرر میڈیم سے یعنی ایئر سے ڈینسر میڈیم کی طرف لائٹ رے جاتی ہے تو اس کا اینگل کم ہو جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسٹوڈنٹ. اگر میں اس کو پلے کروں تو آپ دیکھیں گے بھی صحیح کہ جو اینگل آف انسیڈنس انکریز ہوگا ریفریکٹڈ اینگل انکریز ہوگا, لیکن وہ اینگل آف انسیڈنس سے کم ہی ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی یہاں. اس کے ساتھ اگر ہم اس لائٹ رے کو ڈینسر سے ریئر کی طرف لے کر جائیں, یعنی یہاں اگر ہم اوپر ڈینسر میڈیم کر دیں اور نیچے ریئر میڈیم کر دیں, یعنی اوپر ہم واٹر کرتے ہیں اور نیچے اس کو ہم جو ہے وہ ایئر کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے اوپر میڈیم واٹر کر دیا اور نیچے ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ایئر. تو دیکھیں کہ اب اوپر جو ہے وہ ڈینسر میڈیم ہے اور نیچے جو ہے وہ ریئر میڈیم ہے. تو جب ڈینسر سے ریئر کی طرف لائٹ رے جا رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ریفریکٹڈ اینگل جو ہے وہ بینڈ. اس ریفریکشن کو دیکھیں, اس کو نہ دیکھیں, ریفلیکشن کو نہیں دیکھنا, ابھی ہم نے ریفریکشن کو دیکھنا. تو ریفریکشن جو ہے اس کا اینگل زیادہ ہے اینگل آف انسیڈنس سے. یہ دیکھیں کہ اینگل آف انسیڈنس کم ہے, اینگل آف ریفریکشن جو ہے وہ زیادہ ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جب ڈینسر سے ریئر کی طرف جائے گی تو ریفریکشن اینگل زیادہ ہوگا انسیڈنس اینگل سے. اس کو انکریز کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی انکریز ہوتا جائے گا, یعنی یہ جتنا زیادہ ہم انکریز کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اب اسٹوڈنٹ ایک ایسی سٹیج آ رہی ہے جس میں یہ دیکھیں اگر آپ تو ریفریکٹڈ اینگل جو ہے وہ 90 ہو گیا ہے. اینگل آف انسیڈنس کو انکریز کرنے سے ریفریکٹڈ اینگل انکریز ہوتا ہے, لیکن اب ایسی سٹیج آئی ہے کہ اینگل آف انسیڈنس اتنا ہو گیا ہے کہ ریفریکٹڈ اینگل نارمل کے ساتھ 90 ڈگری بنا رہا ہے. یہ ریفریکٹڈ اینگل جو ہے, ریفریکٹڈ رے جو ہے, یہ نارمل کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے. تو جب یہ ریفریکٹڈ رے نارمل کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنائے گی اس ٹائم جو اینگل آف انسیڈنس ہوگا اس کو ہم کہیں گے کریٹیکل اینگل. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ریفریکٹڈ رے یعنی یہ جو رے ہے یہ نارمل کے ساتھ 90 ڈگری بنائے گی تو اینگل آف انسیڈنس کو کیا بولیں گے, کریٹیکل اینگل. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ when light travel from a less denser medium to denser one it bend toward normal. یہ نارمل کی طرف بینڈ ہوئی. as the angle of incidence increases the angle of refraction decreases. یعنی اینگل آف انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے اور اینگل آف ریفریکشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ آئی ایم ریئلی سوری آؤٹ سائڈ جو ہے وہ کافی شور ہے, نوائز ہے, جس کی وجہ سے آپ کو انٹرپشن ہوئی. اب نیکسٹ دیکھیں کہ اگر ہم اس کے بعد موو کریں کہ when a light travel from a denser medium to less denser one, جب ڈینسر میڈیم سے لیس ڈینسر کی طرف جائے گی it bend away the normal, increasing the angle of incidence resulting in the larger angle of refraction. جب اینگل آف انسیڈنس انکریز کریں گے تو ریفریکٹڈ اینگل جو ہوگا وہ زیادہ انکریز کر جائے گا, اینگل آف انسیڈنس سے زیادہ ہو جائے گا, موونگ اٹ فردر اوے فرام دا نارمل. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جب اگر ہم اینگل آف if we further increase the angle of incidence refracted ray or waves make 90 degree with the normal, the angle of incidence for which refracted ray make a 90 degree with the normal is called critical angle. یعنی یہ وہ اینگل ہے جب ریفریکٹڈ رے نارمل لائن کے ساتھ نیچے سے آپ نے دیکھیں نیچے یہ دیکھیں نارمل کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے.
तो इसको हम बोलेंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। बच्चे इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कह रहे होते हैं। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल लाइन के साथ, इसको हमने क्रिटिकल एंगल कहना है। अच्छा स्टूडेंट, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में डेंसर मीडियम नीचे है, रेयरर मीडियम ऊपर है, तो इट्स ओके। यहाँ ये जो मेरे पास एनिमेटेड मॉड्यूल था इसमें ऐसा ही था, तो इस वजह से आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। यहां तक तो आपको यह समझ आई कि क्रिटिकल एंगल हम किसे कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कि जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि जब हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो इस नॉर्मल के साथ 90 से ज्यादा का एंगल बनाएगी। अभी देखिएगा आप लोग कि जब हम इसको, अब यहां देखें कि हमने उसको ज्यादा इंक्रीज किया तो जो इंटायर लाइट थी वो बाउंस बैक हो गई पहले मीडियम में। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया तो लाइट रे जो है वो जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि वो बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखें कि ये हमारे पास लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 90 से ज्यादा जब हो जाएगी तो ये बाउंस बैक हो जाती है पहले मीडियम में। यानी सारी की सारी लाइट पहले मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आल्दो कि ये जो ऐसा मीडियम है कि जिसमें लाइट पास हो सकती है, लेकिन हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा रख लिया तो सारी की सारी लाइट पहले मीडियम में वापस आ गई। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसको लिख सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बैक इनटू द सम मीडियम सेम मीडियम व्हेन passing from denser medium to the rare medium in such way the angle of incidence is greater than its critical angle। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें दो कंडीशंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, एक ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तब ये ऐसा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल के। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह का पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन भी आता था कि जो है वो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने क्या कहना है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वन इज कि द इंसिडेंट एंगल should be greater than the critical angle, and another condition the light should travel from denser medium to the rarer medium। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ लिया। अब हम मूव करते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेरिवेशन देख लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। यहाँ स्नेल्स लॉ लिखा है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फर्स्ट मीडियम is equal to product of refractive index of second material to the refractive angle। तो यहाँ ये हमने लिख दिया। अगर हम इसको थोड़ा चेंज करना चाहें कि जब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव रे जो है वो लाइट रे सेकंड मीडियम में जाती है, तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना ले नॉर्मल के साथ तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्टिव जो एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो अगर हमारे पास 90 डिग्री का होगा तब हम इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो हाँ, जब 90 डिग्री का होगा तो यहाँ साइन थीटा, थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 90, और साइन 90 जो होता है अगर आप कैलकुलेटर पे इसके कैलकुलेट करें तो ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ साइन थीटा आर रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 90 है तो ये सारे का सारा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ जस्ट हम n2 लिखेंगे। अगर द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा जब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री बना लेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब हम c से रिप्लेस कर लेंगे, n1 को इस तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे n2/n1। तो यहाँ अगर हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो कौन सा एंगल हो कि जब रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री बना ले, एंगल रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाइन के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री बना ले, तो उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा,
اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ سائن کو اس طرف لے جائیں گے اور یہ سائن انورس ہو جائے گا. تو یہ دونوں میڈیمز کا اگر آپ ریفریکٹیو انڈیکس لکھ دیں تو اس طرح آپ کریٹیکل اینگل کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ اینگل آف انسیڈنس کیا ہوگا جب ریفریکٹڈ رے نارمل کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا لے. اب دیکھیں کہ اگر سیکنڈ میڈیم ہمارے پاس ایئر ہو، جیسے ابھی ہم کر رہے تھے تو وہاں سیکنڈ میڈیم ایئر ہی تھا، لائٹ ٹریول کر رہی تھی واٹر سے ایئر کی طرف، تو سیکنڈ میڈیم ہمارے پاس ایئر تھا، تو ایئر کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ 1 ہوتا ہے، یعنی N2 کی جگہ ہم کیا پٹ کر دیں گے 1. تو جو ہمارے پاس یہ ایکویشن 2 ہوگی وہ بن جائے گی کچھ اس طرح سے کہ سائن آف اینگل آف کریٹیکل از اکول ٹو 1/N1. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کو مزید n کو اگر ادھر لے جائیں اور سائن آف اینگل کریٹیکل کو ادھر نیچے ڈیوائڈ کر لیں تو یہاں ہمارے پاس n آ گیا، n ہمارے پاس ریفریکٹیو انڈیکس آ جائے گا، اور اس طرح ہم اس کی مدد سے ریفریکٹیو انڈیکس کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ مٹیریلز کا. اگر ہمیں اینگل آف کریٹیکل اینگل اگر ہمیں پتا ہے تو ہم ریفریکٹیو انڈیکس کو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ جب ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن تب ہی ہوگی کہ جب ہمارے پاس لائٹ ٹریول کرے گی ڈینسر میڈیم سے، یہ بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں پیچھے، ریئرر میڈیم کی طرف، ڈینسر میڈیم سے جب ریئرر میڈیم کی طرف ٹریول کرے گی تب ہی ہمیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن دیکھنے کو ملے گی. آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اینگل آف انسیڈنس چھوٹا ہونا چاہیے اور ریفلیکٹڈ اینگل زیادہ ہونا چاہیے، تب ہمارے پاس ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن دیکھنے کو ملے گی اور تبھی یہ ساری ڈیریویشن ہو پائے گی. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہم موو کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں 14.3.3 آرٹیکل کو وچ از آپٹیکل فائبر. آپٹیکل فائبر کیا ہے؟ آپٹیکل فائبر بیسیکلی ہمارے پاس ایک تھن فلیکسیبل ٹرانسپیرنٹ وائر ہے جو کہ گلاس یا پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے. اٹ از یوز ٹو ٹرانسمٹ لائٹ سگنل اوور اے لانگ ڈسٹینس. یہ ایک لمبے ڈسٹینس تک کیا کرتی ہے کہ لائٹ سگنلز کو ٹریول کرواتی ہے، اور ود دا اسپیڈ آف لائٹ جو ہے اس کے اندر لائٹ ٹریول کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم فاسٹلی کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. تو بیسیکلی لائک سینڈنگ انفارمیشن تھرو لائٹ، یہ آپٹیکل فائبر کیا ہے جس میں ہم انفارمیشن کو سینڈ کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف لائٹ سگنلز کی مدد سے ہم انفارمیشنز کو یا ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہیں. تو یہاں دیکھیں کہ یہ آپٹیکل فائبر کا اسٹرکچر کہ یہاں ہمارے پاس بیسیکلی کچھ ڈائیوڈز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹریکل سگنلز یا کسی دوسرے ٹائپ کے سگنلز کو لائٹ سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ لائٹ پھر ٹریول ہوتی ہے ریسیور اینڈ پر، اگین یہاں ڈائیوڈز لگے ہوتے ہیں، ان ڈائیوڈز کے نام ہم ابھی اس میں پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے. وہ ڈائیوڈز دوبارہ سے ان لائٹ سگنلز کو الیکٹریکل سگنلز میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کنورٹ کر لیتے ہیں جس سے ہم کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی اگر ہم کی کانسیپٹ کی طرف موو کریں کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو ہے وہ اس کا پرنسپل ہے آپٹیکل فائبر کا. آپٹیکل فائبر ورکس آن دا پرنسپل آف ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن، کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے پرنسپل پر یہ بیس کر رہی ہے، کام کرتی ہے. لائٹ انٹرنگ دا فائبر باؤنس بیک اینڈ فورتھ انسائڈ اٹ. each time light hits the wall of the fiber it reflects completely instead of escaping. This keep the light trap inside, allowing the travel long distance without the losing strength. نیکسٹ اسٹوڈنٹ اگر ہم آپٹیکل فائبر کے اسٹرکچر کی طرف موو کریں تو اس کے اسٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان سائڈ میں یہ کور ہے ہمارے پاس، اور کور جو ہے وہ سینٹرل پارٹ ہے جہاں لائٹ ٹریول کرتی ہے. یہ ہالو سینٹرل پارٹ ہے جس کے اندر سے لائٹ ٹریول کرتی ہے. یہ بہت اسمال ہوتا ہے، یعنی اس کا سائز ایکسٹریملی اسمال ہوتا ہے، لائک یور ہیئر. یہ ہیئر سائز کے جو ہے اسمال آپٹیکل فائبرز ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اس کا ریفریکٹیو انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، کور کا ریفریکٹیو انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، اور کور کے اوپر جو ہے وہ کور اپ کیا ہوتا ہے کلیڈنگ سے، اور کلیڈنگ کیا کرتی ہے؟ لائٹ رے کو ریفلیکٹ کرتی ہے، باؤنس بیک کرتی ہے، اور اس کا ریفریکٹیو انڈیکس لو ہوتا ہے. اب یہ آپ لوگ بتائیں کہ کور کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ ہائی ہے جبکہ کلیڈنگ کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ لو ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے، جیسے ابھی ہم دیکھ کر آئے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے، کہ وہاں کنڈیشن تھی کہ لائٹ شوڈ ٹریول فرام ڈینسر میڈیم ٹو ریئر میڈیم. تو کور کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ ڈینسر میڈیم ہے، وہاں سے ٹریول کرتی ہے ریئر میڈیم کی طرف، کلیڈنگ کی طرف،
تو اس کا ریفریکٹیو انڈیکس لو ہے تو تب باؤنس بیک ہو جائے گی پہلے میڈیم میں. یہ وہ ایک کنڈیشن کو فلفل کرنے کے لیے اس طرح ان کا ریفریکٹیو انڈیکس ہائی اور لو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو آؤٹر ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو جیکٹ ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. بیسیکلی یہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو جیکٹس ہے, آؤٹر جیکٹس ہے. یہ اس کے کچھ امپورٹنٹ پارٹس تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس میں پہلا جو ایڈوانٹیجز ہے وہ ہے ہائی بینڈ وڈتھ, یعنی جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جو ہے ایک ٹائم کے اندر ہم اس میں ٹریول کروا سکتے ہیں, میکسیمم ڈیٹا. اور اس کے ساتھ دس مینز یو کین واچ ویڈیو لائک کالز اینڈ براؤز دا انٹرنیٹ وداؤٹ اینی پرابلم. یعنی میکسیمم ڈیٹا کیونکہ ٹریول کرتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی, بالکل کلیئر اور جو ہے وہ ایزیلی جو ہے آپ ویڈیوز وغیرہ کو واچ کرتے ہیں. نیکسٹ, اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے. ڈیٹا ٹریول ایز لائٹ وچ از سپر فاسٹ. یہ لائٹ کی اسپیڈ سے ڈیٹا ٹریول کرتا ہے جو کہ بہت تیزی سے ہوتا ہے اور بغیر کسی انٹرپٹ کے ہم اس کو ریسیو کر پاتے ہیں. اس کے بعد ریزسٹنس ٹو الیکٹریکل انٹرفیئرنس. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو الیکٹریکل انٹرفیئرنس ہے یا میگنیٹک فیلڈ ہے, الیکٹرک فیلڈ ہے, وہ اس میں انفلوئنس نہیں کر پاتی لائٹ میں, جس کی وجہ سے اس میں ڈسٹربنس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. نیکسٹ, اس میں لانگ ڈسٹینس ٹرانسمیشن ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ڈسٹینس تک سگنل کو لوز کیے بغیر جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. نہ صرف ہم ایک سٹی سے دوسری سٹی بلکہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری تک بھی آپٹیکل فائبر کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ, لو پاور لاس. اس میں پاور لاس نہیں ہوتا, یعنی انرجی لاس نہیں ہوتی. آپٹیکل فائبر نیڈ لیس انرجی ٹو سینڈ ڈیٹا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لیس انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے, زیادہ ہماری انرجی کنزمپشن نہیں ہوتی. اس کے یوزز آف آپٹیکل فائبر کہاں یوز ہو رہا ہے؟ انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشنز کے اندر سپر فاسٹ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. میڈیکل فیلڈ کے اندر بھی اینڈوسکوپی, آپ کو پتا ہے کہ جو ہے اگر ہم ان سائڈ باڈی دیکھنا چاہیں, انٹرنل باڈی دیکھنا چاہیں, جیسے سٹمک وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اگر سٹمک ہمارا خراب ہو گیا ہے تو اینڈوسکوپی ہوتی ہے اس طرح, تو اس سے ہم انٹرنل فیچرز دیکھ پاتے ہیں باڈی کے. یہ ود دا ہیلپ آف جو ہے وہ آپٹیکل فائبر سے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں. اس کے ساتھ کیبل ٹی وی کے اندر جو سگنلز سینڈز ہو رہے ہیں وہ بھی آپٹیکل فائبر ہی کی مدد سے ہو رہی ہے, اور ڈیفینس کے اندر سیکیور اینڈ فاسٹ کمیونیکیشن پرپز کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹوڈنٹ, اگر ہم اس میں ڈیوائسز دیکھیں کہ کون کون سی یوز ہو رہی ہیں تو سینڈنگ اینڈ پر ہمارے پاس LED لیزر ڈائیوڈ ہوتے ہیں جو کہ کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریکل سگنلز کو لائٹ میں. اس کے بعد پھر آپٹیکل فائبر آ جاتی ہے, اور آپٹیکل فائبر کے اندر لائٹ کی مدد سے سگنل جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور دوسرے اینڈ پر پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈائیوڈز لگے ہوتے ہیں جس میں فوٹو ڈائیوڈ ہے, پن ڈائیوڈ ہے, ایوالانچ ڈائیوڈ ہے. یہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں اور یہ دوبارہ سے کنورٹ کرتے ہیں لائٹ کو انٹو الیکٹریکل سگنلز. تو اس طرح سے کمیونیکیشن ہو پاتی ہے. تو اسٹوڈنٹ, دس از آل اباؤٹ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اینڈ آپٹیکل فائبر. اگر آپ لوگوں کو کوئی کسی ٹاپک کی یا کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے, انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ نیو ویڈیو لیکچر میں ملیں گے, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.